جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ ان کی لاش پر گئی اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبا گئی۔ ناظرین، یہ ہندہ کون تھی اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ آج اس دل دہلا دینے والے واقعے کی تفصیل جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ حضرت حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اور ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 یا 4 سال قبل ہوئی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کفاروں اور مشرکینوں نے مسلمانوں کو اذیت دینا شروع کر دیا۔ مشرکین کے ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ گئے تو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کفر و اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مٹھی بھر مسلمان نے مشرکین کے ہزاروں سپاہیوں کو میدان میں دھول چٹا دیا اور انہیں شکست دے کر ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بنو امیہ کے سردار شامل تھے۔ اس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ اور چچا زاد امام علی علیہ السلام نے ان سرداروں کا قتل کیا تھا۔ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس جنگ کے بعد یہ دشمنی اور مزید نفرت میں بدل گئی۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کے مارے جانے کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ چنانچہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ، بھائی اور چچا تھے، لہٰذا ہندہ اور ابو سفیان نے مل کر اس نفرت کو اور بھڑکانا شروع کر دیا اور قریش کو پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کیا اور دوسرے غزوہ کے لیے بھڑکایا تاکہ وہ غزوہ بدر کا بدلہ لے سکے۔ کفار مکہ بھی جوش میں آ گئے اور غزوہ احد کے لیے تیار ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اونچے اور بڑے گھرانے کے لوگ غلام خرید کر ان سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے کام لیتے اور ان پر ظلم بھی کرتے۔ غرض غلام بھی اپنے مالک کو اپنا مزاجی خدا مانتے۔ مالک ہر چھوٹی بڑی غلطی پر انہیں سزا دیتے، کبھی کبھی موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے۔ یہ غلام زیادہ تر ملک حبشہ سے خرید کر لائے اور بیچے جاتے تھے، اس لیے ان کا رنگ سیاہی مائل اور بھدا ہوتا تھا۔ بعض سردار ہزاروں کی تعداد میں غلام رکھتے تھے۔ ان غلاموں میں ایک غلام وحشی بن حرب تھا، جو مکہ کے سردار زبیر بن مطب کا غلام تھا۔ وحشی کشتی، تلوار بازی اور تیراندازی میں ماہر تھا، اس لیے اس کا مالک زبیر کسی کی بڑی سی بڑی پیشکش پر بھی اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ جب کفار مکہ غزوہ احد کے لیے روانہ ہونے لگے تو وحشی کو بلایا گیا۔ زبیر اور کچھ سرداروں نے کہا، اگر تو محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دیتا ہے تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس پر ہندہ، جو اپنے باپ بھائی کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی، بولی، اگر تو نے حمزہ کا قتل کر دیا تو میں اپنے سارے زیور اور دیناروں سے تیری جھولی بھر دوں گی۔ وحشی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ غرض وحشی نے ایک نیزہ لیا اور لشکروں کے ہمراہ نکل پڑا۔ میدان جنگ میں کفار اور مسلمان آمنے سامنے آ گئے۔ قریش نے اپنی ان عورتوں کو بھی لشکروں کے ساتھ لے لیا جو غزوہ بدر میں قتل کیے جانے والے اپنے باپ بھائیوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی، جس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ بدر میں بہے خون کا بدلہ خون بہا کر لینا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں جنگ کا آغاز ہوا۔ میدان میں حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح کفاروں پر وار کر رہے تھے اور ایک ہی وار میں کفار کا کام تمام کر دیتے تھے۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ حضرت حمزہ صفوں کی صفیں ختم کر رہے تھے اور آگے بڑھتے جاتے۔
جب حضرت حمزہ ایک مشرک شہسوار سبا بن عبد العزا پر وار کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر وار کیا اور اپنے نیزے سے نشانہ لگایا۔ اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتا ہوا آر پار ہو گیا اور حضرت حمزہ وہیں گر پڑے اور آخری سانس لی۔ اس کے بعد جب وحشی کو یقین ہو گیا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ اسے اس لڑائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے تو بس اپنی آزادی سے مطلب تھا۔ غرض حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جنگ میں مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے اور مشرکین غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس موقع پر ہندا لاشوں کے بیچ آئی اور حضرت حمزہ کے پاس آ کر ان کے سینے کو چاک کیا اور ان کا کلیجہ چبا کر اگل دیا اور ان کے ناک اور کان کاٹ کر اس کا ہار بنا کر پہن لیا۔ جنگ احد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اتنا رویا کہ تمام شہداء کی آنکھیں تر ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ روایت ہے کہ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق سرداروں نے وحشی کو آزاد کر دیا اور ہندا نے اسے زیورات کی تھیلیاں بھر کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ اسلام تیزی سے دور دور تک پھیلتی گئی اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے۔ ادھر وحشی آزاد تو ہو گیا تھا لیکن اندر ہی اندر بے چین اور خوفزدہ تھا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اپنی لشکر سمیت مکہ میں داخل ہوئے تو وحشی مکہ چھوڑ کر طائف بھاگ گیا، لیکن اسے وہاں بھی چین نہ آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت حمزہ کے قتل کا منظر آ جاتا اور وہ چین سے سو بھی نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے اسے اپنی ساری کیفیت بتائی تو اس نے کہا، اے وحشی، محمد اس شخص کو کبھی قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لے۔ اس کی بات سن کر وحشی فوراً مدینہ روانہ ہو گیا اور چھپتے چھپاتے وہ مسجد پہنچا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے۔ وحشی اندر داخل ہوا اور بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھا۔ جب کلمہ شہادت گونجی تو رسول اللہ نے نظریں اٹھا کر وحشی کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں پھیر لی اور فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں وحشی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ صحابہ کی طرف اشارہ کر کے روک دیا۔ آپ رحمت العالمین ہیں۔ آپ نے بس اتنا کہا، اے وحشی، میری نظروں سے دور ہو جا اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ ناظرین، حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام کے لیے قربانی دینا کیسا اعزاز ہے۔ حضرت حمزہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کی خدمت کی اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دل میں زندہ رہیں گے۔